السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ایک کتاب جس کا نام ہے اسلام کیا ہے کا مطالعہ شروع کیا ہے، جس کی تالیف مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جو کہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی ہیں۔ تو آج ہم لوگ اس کتاب کا پہلا سبق کا مطالعہ کرنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بھائیو، یہی کلمہ اسلام کا دروازہ اور دین و ایمان کی جڑ بنیاد ہے۔ اس کو قبول کر کے اور اعتقاد کے ساتھ پڑھ کے عمر بھر کا کافر اور مشرک بھی مومن اور مسلمان اور نجات کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اقرار ہے اس کو اس نے سمجھ کر مانا اور قبول کیا ہو۔ بس اگر کوئی شخص توحید اور رسالت کو بالکل بھی نہ سمجھا ہو اور بغیر معنی مطلب سمجھے اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک مومن اور مسلمان نہ ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ اس کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو عبادت اور بندگی کے لائق ہو۔ بس اللہ ہی کی ایک اکیلی ایسی ہستی ہے جو عبادت اور بندگی کے قابل ہے، کیونکہ وہی ہمارا اور سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی پالنے والا اور روزی دینے والا ہے، وہی مارنے والا اور جلانے والا ہے۔ بیماری اور تندرستی، امیری اور غریبی اور ہر طرح کا بناؤ بگاڑ اور نفع نقصان صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کے سوا زمین و آسمان میں جو ہستیاں ہیں، خواہ انسان ہوں یا فرشتے، سب اس کے بندے اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک اور ساجھی نہیں ہے، اور نہ اس کے حکموں میں الٹ پلٹ کا کسی کو اختیار ہے، اور نہ اس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی کو مجال ہے۔ لہٰذا بس وہی اور صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے لو لگائی جائے، اور مشکلوں اور مصیبتوں اور اپنی تمام حاجتوں میں گڑ گڑا کر اسی سے دعا اور التجا کی جائے، اور وہی حقیقی مالک الملک اور احکم الحاکمین ہے، یعنی ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور سب حاکموں سے بالاتر اور بڑا حاکم ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانا جائے اور پوری وفاداری کے ساتھ اس کے حکموں پر چلا جائے، اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا کوئی حکم ہرگز نہ مانا جائے، خواہ وہ کوئی ہو، اگرچہ اپنا باپ ہی ہو یا حاکم وقت ہو یا برادری کا چودھری ہو یا کوئی پیارا دوست ہو یا خود اپنے دل کی خواہش اور اپنے جی کی چاہت ہو۔ الغرض جب ہم نے جان لیا اور مان لیا کہ بس ایک اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور ہم صرف اسی کے بندے ہیں، تو چاہیے کہ ہمارا عمل اسی کے مطابق ہو، اور دنیا کے لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھ لیا کریں کہ یہ صرف اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ الغرض لا الہ الا اللہ ہمارا اقرار اور اعلان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا عمل اور ہماری شان ہو۔ بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ
دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ اور سارے نبیوں کا سب سے اہم اور اول سبق ہے، اور دین کی تمام باتوں میں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایمان کے 70 سے بھی اوپر شعبے ہیں، اور ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا ہے۔ اسی لیے ذکروں میں بھی سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں افضل و اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔ بھائیو، لا الہ الا اللہ میں یہ فضیلت اور وزن اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا عہد و اقرار ہے، یعنی صرف اسی کی عبادت و بندگی کرنے اور اسی کے حکموں پر چلنے اور اسی کو اپنا مقصود و مطلوب بنانے اور اسی سے لو لگانے کا فیصلہ اور معاہدہ ہے، اور یہی تو ایمان و اسلام کی روح ہے۔ اور اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کلمے کو بار بار پڑھ کے اپنا ایمان تازہ کیا کریں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کس طرح اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے ایمان کے تازہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی صرف اسی کی عبادت و بندگی اور سب سے زیادہ اسی کی فدائیت و محبت اور اسی کی اطاعت کا عہد و اقرار ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہی تو ایمان کی روح ہے۔ بس ہم جتنا بھی سمجھ کے اور دھیان کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں گے، یقیناً اتنا ہی ہمارا ایمان تازہ اور ہمارا عہد پختہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی لا الہ الا اللہ پھر ہمارا عمل اور ہمارا حال ہو جائے گا۔ بس بھائیو، طے کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے مطابق ہم اس کلمے کو دھیان کے ساتھ اور سچے دل سے کثرت کے ساتھ پڑھا کریں گے، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے اور ہماری پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ڈھل جائے، یہاں تک کلمہ شریف کے صرف پہلے جز لا الہ الا اللہ کا بیان ہوا۔ ہمارے کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا ہونے کا اقرار اور اعلان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور آپ نے جو کچھ بتلایا اور جو خبریں دی وہ سب صحیح اور بالکل حق ہیں۔ مثلا قرآن مجید کا خدا کی طرف سے ہونا، فرشتوں کا ہونا، قیامت کا آنا، قیامت کے بعد مردوں کا پھر سے زندہ کیا جانا اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ میں جانا وغیرہ وغیرہ۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو باتیں اس طرح کی دنیا کو بتلائی ہیں وہ خدا کی طرف سے خاص اور یقینی علم حاصل کر کے بتلائی ہیں، اور وہ سب بالکل حق اور صحیح ہیں، جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے لوگوں کو جو ہدایتیں کی اور جو احکام دیے وہ سب دراصل خدا کی ہدایات اور خدائی احکام ہیں جو آپ پر وحی کیے گئے تھے۔ اسی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کسی کو رسول ماننے سے خود بخود ہی یہ لازم آ جاتا ہے کہ اس کی ہر ہدایت اور ہر حکم کو مانا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا رسول اسی واسطے بناتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو وہ احکام بھیجے جن پر وہ بندوں کو چلانا چاہتا ہے۔
قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا کہ ہمارے فرمان سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کے حکموں کو مانا جائے۔ الغرض رسول پر ایمان لانے اور اس کو رسول ماننے کا مقصد و مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات کو بالکل حق مانا جائے اور اس کی تعلیم و ہدایت کو خدا کی تعلیم و ہدایت سمجھا جائے اور اس کے حکموں پر چلنے کا فیصلہ کر لیا جائے۔ بس اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھتا ہے مگر اپنے متعلق اس نے یہ طے نہ کیا ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہر بات کو بالکل حق اور اس کے خلاف تمام باتوں کو غلط جانوں گا اور ان کی شریعت اور ان کے حکموں پر چلوں گا، تو وہ آدمی دراصل مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے، اور شاید اس نے مسلمان ہونے کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا برحق رسول مان لیا تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ان کے حکموں پر چلیں اور ان کی سب باتیں مانیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر پورا عمل کریں۔ کلمہ شریف دراصل ایک عہد و اقرار ہے۔ کلمہ شریف کے دونوں جز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطلب کی جو تشریح اور وضاحت اوپر کی گئی ہے اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کلمہ دراصل ایک اقرار نامہ اور عہد نامہ ہے، اس بات کا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو خدائے برحق اور معبود و مالک مانتا ہوں اور دنیا و آخرت کی ہر چیز کو صرف اسی کے قبضہ اختیار میں سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اس کی اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کروں گا، اور بندے کو جس طرح اپنے مولا و آقا کے حکموں پر چلنا چاہیے اسی طرح میں اس کے حکموں پر چلوں گا، اور ہر چیز سے زیادہ میں اس سے محبت اور تعلق رکھوں گا، اور ہر چیز سے زیادہ میں اس سے محبت اور تعلق رکھوں گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خدا کا برحق رسول تسلیم کرتا ہوں۔ اب میں ایک امتی کی طرح ان کی اطاعت و پیروی کروں گا اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا رہوں گا۔ دراصل اسی عہد و اقرار کا نام ایمان ہے، اور توحید و رسالت کی شہادت دینے کا بھی یہی مقصد و مطلب ہے۔ لہٰذا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو اس عہد و شہادت کا پابند سمجھے اور اس کی زندگی اسی اصول کے مطابق گزرے کہ تاکہ وہ اللہ کے نزدیک ایک سچا مومن و مسلم ہو اور نجات و جنت کا حقدار ہو۔ ایسے خوش نصیبوں کے لیے بڑی بشارتیں آئی ہیں جو کلمہ شریف کے ان دونوں جز یعنی توحید و رسالت کو سچے دل سے قبول کریں اور دل و زبان اور عمل سے اس کی شہادت دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو کوئی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ ایسے شخص پر حرام کر دی ہے۔ بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت اور اس کے وزن کو خوب سمجھ کے دل و زبان سے اس کی شہادت دو اور فیصلہ کر لو کہ اپنی زندگی اس شہادت کے مطابق گزاریں گے تاکہ ہماری شہادت جھوٹی نہ ٹھہرے، کیونکہ اس شہادت ہی پر ہمارے ایمان و اسلام کا اور ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ بس چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا پکا اعتقاد و ایمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا اقرار و اعلان ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زندگی کا اصول اور پوری دنیا کے لیے ہمارا پیغام ہو۔